سورہ اعراف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 22، 9ویں پارے کا رکوع نمبر 12، آیت نمبر 172۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: اس وقت کو یاد کیجیے جب کہ آپ کے پروردگار نے عہد و میثاق لیا تھا بنی آدم سے، ان کی پیٹھوں سے ذریت کو، اولاد کو نکال کر، اور ان کو گواہ بنایا تھا اپنے اوپر، اور یہ پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے: یا تم یہ کہنے لگو کہ ہم نے تو ہمارے باپ دادا نے جو شرک کیا تو اس لیے ہم نے بھی شرک کیا، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اس فعل کی وجہ سے جو ہم میں سے بڑوں نے، دوسروں نے کیا، باطل پر رہنے والوں نے کیا۔ اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بھی بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ یرجعون، لوٹ کر آ جائیں، واپس آ جائیں۔ یہ جو آیت ہیں، 3 آیتیں جو پڑھی گئی ہیں، یہ عہد الستو اور عہد میثاق کے بارے میں ہیں۔ عظیم الشان اور بہترین چیز کی طرف اشارہ یہاں پر فرمایا گیا۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو انسانوں کو جمع کر کے وعدہ لیا، عہد لیا، جس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ عہد اور میثاق میں فرق یہ ہے کہ عہد کا معنی وعدہ ہے اور میثاق کا معنی ہے پکا وعدہ لینا، یعنی اس میں پھر رائی کے دانے کے برابر سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میثاق کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے زبان سے کہہ دیا اس کو کرنا ہی پڑے گا، میثاق کہتے ہیں۔ اور وعدے کا مطلب وعدہ بھی پکا وعدہ ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ایک جگہ آیا میثاق اور یہاں پر آیا کہ وعدہ، تو میثاق رہے یا وعدہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم سے یہ عہد لیا یا میثاق لیا تھا، تو اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ گزشتہ رکوع کے اندر یہودیوں کے بارے میں تھا کہ وہ لوگ کیسے شرارت کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے تھے اور تعویلیں کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو نہ کرنے کا حکم دیا گیا اس میں کرنے کی گنجائشیں نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اب اس کے بعد جو یہود ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس نالج ہے، ان کے پاس کتاب ہے، پھر وہ لوگ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وعدے کو یاد کرو جب کہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد اور میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ یہ عہد و میثاق جو ہے 2 مرتبہ لیا گیا۔ ایک مرتبہ ساری انسانیت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو پیدا ہونے والے ہیں ان تمام کو جمع کیا گیا، یہ پہلا جلسہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور جلسہ ہوا جس میں پوری انسانیت شریک نہیں تھی، ہم اور آپ شریک نہیں تھے، بلکہ صرف اور صرف وہ حضرات تھے جن کو نبی بننا تھا، رسول بننا تھا۔ اس کا ذکر جو ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ جو رکوع ہے، تیسرے پارے کا جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وعدے کو یاد کرو جب کہ نبیوں سے ہم نے وعدہ لیا کہ اے میرے نبیوں انبیاء، تم سب کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا یہ نام ہوگا، اگر تمہارے درمیان میں وہ آ جائیں، تمہارے زمانے میں وہ آ جائیں تو تم سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ تم ان کی ضرور مدد کرو گے اور ان کا ساتھ دو گے۔ تو نبیوں سے الگ وعدہ لیا گیا، پھر اس کے بعد عام انسانیت جو ہم اور آپ ہیں، جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کو وہاں پر کھڑا کیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وعدہ کہاں پر لیا گیا؟ تو احادیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ عرفات کے میدان میں وادی نعمان ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ جب اللہ نے دنیا میں ان کو اتار دیا، جنت سے دنیا میں لایا گیا، اس کے بعد جب دنیا
کی افزائش اور نسل بڑھنا مقصود تھا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے کمر کے دائیں جانب اور بائیں جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ذریت باہر نکلی جو قیامت تک آنے والی ہے۔ اور تو یہ یہاں پر اس سوال کا جواب مل گیا کہ یہ عہد کہاں پر لیا گیا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی انسانیت وجود میں نہیں آئی، صرف آدم علیہ السلام ہیں، ایسے وقت میں اتنے کروڑ لوگ، ارب لوگ جو قیامت تک آنے والے ہیں، یہ سب کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو علماء اکرام نے جواب دیا کہ جو ہمارا جسم آج ہے، اس جسم کے ساتھ ہم نہیں تھے، بلکہ چونٹیوں کی مقدار جیسے چونٹی ہوتی ہے اتنے کم مقدار میں ایک ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے اللہ نے ان سے یہ سوال و جواب کیا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آج سائنس کی دور میں جو ترقی یافتہ دور چل رہا ہے، یہاں پر تو کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں گے کہ موبائل کی چھوٹی سی چپ کے اندر آپ کے پاس دنیا کا ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے، سسٹم کے اندر کمپیوٹر میں آپ کے پاس دنیا کا ڈیٹا اور جو ہے لاکھوں کتابیں جو ہیں چپ کے اندر آ گئی ہیں۔ تو اللہ کے لیے یہ کیسے ناممکن تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کریں؟ تو یہ اس کا جواب ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ وعدہ ہوا تو ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ وعدہ ہوا تو ہمیں یاد رہنا چاہیے، اور ابھی انسانیت کے اوپر احکام نازل نہیں ہوئے، کتابیں نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے اللہ نے یہ عہد و میثاق کیوں لیا کہ میں تمہارا پروردگار کیا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ وعدہ کیوں لیا گیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ وعدہ اس لیے لیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا جواب یہ فرمایا کہ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے جواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و میثاق کو لیا، لوگوں کو جمع کر کے وہاں پر جو ہے یہ سوال و جواب کرایا گیا۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ پہلے سے آگاہ کر دیا گیا، بتا دیا گیا تم کو دنیا میں آنا ہے، اور آنے کے بعد مجھے پہچاننا ہے میری نشانیوں اور میری آیتوں کے ذریعے، اس کے بعد مجھ پر تم کو ایمان لے آنا ہے۔ اس فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد و میثاق وہاں پر کرایا۔ تو تفسیر یہ ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ لیا آپ کے پروردگار نے وعدہ، من بنی آدم، بنی آدم سے، آدم کے بیٹوں سے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جو نسل چلنے والی ہے، ان میں سے جس کی جو اولاد پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وہاں پر اپنی قدرت کاملہ سے جمع فرمایا، من ظہورہم، جو ان کی پیٹھ سے نکلنے والی ہے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پھر ان کو ان کے ہی اوپر جو ہے گواہ بنایا کہ تم خود گواہ رہو کہ تم یہ گواہی دے رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے سب جمع ہو گئے، اللہ نے فرمایا